سبسکرائب کیجیے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ بیان کیا جو قرآن کریم کی آیتوں سے بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے سے بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، تاہم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کوئی سواری پر سوار میرے پاس آیا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ ادھر سے جواب ملا، سلامًا قولا من رب الرحیم۔ عورت کی آواز تھی۔ جب ان الفاظ میں سلام کیا، میں نے پوچھا اماں کدھر سے آ رہی ہو؟ ادھر سے جواب ملا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میں پہچان گیا عمرہ کر کے آ رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگیں، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ راستہ گم کر گئی ہیں۔ میں نے پوچھا اماں جان کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگیں، ادخلوا المصر ان شاء اللہ آمنین۔ میں سمجھ گیا یہ شہر جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ میں نے ان کی سواری کی مہار پکڑ لی اور چلنا شروع کر دیا۔ درمیان میں نے پوچھنا چاہا تمہاری زندگی کیسی ہے، شوہر ہے یا نہیں؟ میں نے یہ بات پوچھی تو انہوں نے آگے آیت پڑھی، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی میں سمجھ گیا کہ اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کچھ عربی کے اشعار شروع کر دیے۔ فرماتے ہیں اس نے آگے سے قرآن پڑھا، فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہی ہے تو قرآن پڑھو۔ کہنے لگے، میں قرآن پڑھتا رہا۔ جب شہر آ گیا میں نے پوچھا یہاں کون ہے؟ کہنے لگیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے بچے ہیں۔ پوچھا ان کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ میں سمجھ گیا ان کے 3 بچے ہیں اور یہ ان کے نام ہیں۔ جب دروازے پر جا کر آواز لگائی تو 3 خوبصورت نوجوان جن کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنی جاذبیت تھی کہ بندے کی نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ہیرے اور موتی کی طرح چمکتے چہروں والے وہ نوجوان آئے۔ ان کے چہروں پر تقوی کے آثار تھے، نیکی کے آثار تھے۔ فرماتے ہیں میں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ آئے، اپنی مالدہ سے ملے، وہ خوش ہوئے۔ امی ہم تو پریشان تھے، آپ کہاں رہ گئیں؟ اب ان کی ماں نے کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو بچوں نے فوراً دسترخوان بچھا دیا، کھانے کے لیے جو کچھ ان کے پاس تھا نکال کر رکھ دیا اور کہا آپ کھا لیجئے۔ میں نے انکار کیا تو کہنے لگیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھلانا چاہتی ہیں۔ میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں ایک طرف کو جانے لگا تو انہوں نے مجھے الوداعی بات کہی، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ میں بڑا حیران۔ میں نے ان کے بچے سے پوچھا یہ آپ کی ماں کا عجیب معاملہ ہے، جب سے یہ مجھے ملی ہیں تب سے ہر بات کے جواب میں قرآن پاک کی آیت ہی پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہماری والدہ قرآن پاک کی حافظہ ہیں، حدیث کی عالمہ ہیں، ان کے دل میں خشیت الہی اتنی آ چکی ہے یہ سوچتی ہیں کہ قیامت کے دن جب میرے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو اس میں الٹی سیدھی گفتگو درج ہو۔ پچھلے 20 سال سے ان کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت جو صرف قرآن آیتوں کے ذریعے ہی سوال کرتی اور اسی کی آیتوں کے ذریعے جواب دیتی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں بیکار گفتگو درج ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی انہی کی طرح اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔